بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر داخلہ جناب شیخ رشید نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ تحریک لبیک پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 11B کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے 2 روز سے جتنی رسوائی بین الاقوامی سطح پہ ہماری ہو رہی ہے اور جس نوعیت کے تھریٹ اور دھمکیاں حکومت پاکستان کو موصول ہو رہی ہیں کہ ہم آپ کی اس فینیٹک ازم، اس دہشت گردی اور اس مذہبی جنونیت کے بعد آپ کو انسانی برادری سے ہی نکال کر پھینک دیں گے، اس کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت پاکستان کے اندرونی مسائل کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، عوام کی تو ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہے نہیں۔ عوام مریں سڑیں، ان کی گاڑیاں ٹوٹیں، پولیس کے سپاہی مریں، پولیس کے تھانے دار مریں، ہیں جی، چھوٹے چھوٹے افسر مریں، بیڑا گھر ہو، لوگوں کی جو مرضی ہو جائے، لائنیں توڑ دیں، میٹرو کو آگ لگا دیں، اس بات کی حکومت کو کبھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس بات سے حکومت کی جان نکل گئی کہ اگر یہ مسئلہ اب انہوں نے اٹھا دیا نا، اس میں جو یورپی یونین کے کسی فورم پر یا کسی اور انٹرنیشنل فورم پر، اور امریکہ ایک لمحے کی اس میں غفلت نہیں کرنے والا تھا، اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں رہ جائے گا پاکستان کا اس میں رہنے کا، گرے ایریا میں۔ اب وہیں سے نکلنے کی تو بات چھوڑیں، اگر بلیک ایریا میں پہنچ جائیں ہم، تو جو آج ڈالر پاکستان کی ہمت سے 150 روپے کا ہوا ہے 165-168 روپے سے، وہ آپ یقین کیجئے کہ 500 روپے کا ہو جاتا۔ اتنی مہنگائی ہوتی ہے کہ ہماری آدھی قوم خودکشیاں کر لیتی ہے، ایسی ایسی ہم پہ پابندیاں لگتی ہیں جو آپ کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت روس کا یہ دباؤ ہے یا ریکویسٹ ہے کہ آپ نیٹو کا اسلحہ جو ہے اپنے علاقے سے نہ گزرنے دیں۔ یہ طالبان کی حمایت میں انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو اسلحے کی گزرگاہ نہ بنائیں، اور پاکستان کو یہ اس کی بھنک پڑی ہے صرف امریکہ کو۔ امریکہ نے IMF سے دھمکی دلا دیا کہ سارے پروگرام روک دیں گے تمہاری ایسی تیسی، اگر انہوں نے فیصلہ کیا تو آپ کو گزارنا پڑے گا۔ یار یہ تو دیکھیں نا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اب بات یہ ہے، اتنی کمزوریاں ہمیں موجود ہیں، پچھلے 30 سال سے جو حکمران ہمارے ساتھ کر گئے ہیں، جو اس ملک کی جڑوں میں وہ لگا گئے، کلاڑا چلا گئے ہیں، اللہ یہ یا پاکستان کے عوام ہیں جن کی بے پناہ قربانیوں سے، جن کی دعاؤں سے، جن کی محنتوں سے، اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کی بلیسنگ سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ انسانی یہ انسانی گرفت میں آنے والا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ 2 دن سے جس طرح کی ریزسٹنس مل رہی ہے حکومت کو، اور خاص طور سے پیراملٹری فورسز کو تحریک لبیک سے مل رہی تھی، اس کے بعد تو کوئی پاگل ہی حکومت ہے نا جو اس کو پھر اس طرح جاری رہنے کی، کہ جیسے پہلے 2 مرتبہ چھتر ان سے کھائیں ہیں، جھوٹے وعدے کر کے ایک اور جھوٹا وعدہ کریں، اور پھر آگے لوگوں کی زندگی پھر جہنم بن جائے۔ بعد انہوں نے بدلا تو ہم سے لینا ہے نا جی۔ حکومت نے کسی کے ساتھ بے ایمانی، بے وفائی کی، اس کا طریقہ جی آپ کورٹ میں جائیں، حکومت کا لکھا معاہدہ اس کے ساتھ کورٹ کو دکھائیں اور ان سے فیصلہ لیں۔ لیکن وہ اس کو تو سمجھتے کچھ نہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا بہترین طریقہ یہ ہے، پاکستان کے غریب عوام کی دکانیں توڑو، ان کی گاڑیاں توڑو، ان کے بچوں کو ذلیل کرو، انہیں ذلیل کرو، ان کو ڈنڈے مارو، اور پولیس کے سپاہیوں کو، ہولداروں کو، ASIs کو ڈنڈے مارو، ان کو جان سے مار دو، کر دو۔ اس طرح ہم حکومت کو اپنا بدلہ لے لیں گے۔ جب اس طرح کی صورتحال بن جائے، ایسا پاگل پن ہو، تو اس کا پھر علاج یہی ہوتا ہے نا جی، کہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ پاکستان ایک دین، اللہ کے دین کے نام پہ قائم کیا گیا ملک ہے، اللہ کا راز ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں
کوئی بندہ خیانت نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے وہ کوئی بھی روپ دھار لے، عاشق بن کے آ جائے یا مشوق بن کر آ جائے، اس ملک سے دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ جنہوں نے کی وہ تباہ و برباد ہو گئے، جن کا شائبہ تک تھا نا کہ انہوں نے کی وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ سوال اٹھایا لوگوں نے کہ جی جو باقی جماعتوں نے کہ ہنگامہ رائی میں کیا ایمبولنسیں نہیں چلائی گئیں، کیا یہ نہیں ہوا، کیا وہ نہیں ہوا؟ مجھے تو 77 کی وہ تحریک یاد ہے، 9 ستاروں والی، اس میں بڑا کچھ ہوا تھا، بڑا کچھ جلایا گیا تھا۔ لیکن جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پلیز آج کا ڈان اخبار کی رپورٹ پڑھیں، بڑے مستند ذرائع سے جو دی گئی ہے۔ ان تحریکوں میں سنائپر نہیں آیا کرتے تھے، یہ سنائپر آئے تھے ایم کیو ایم والی میں، چھٹی کروا دی انہوں نے ایم کیو ایم کی۔ حکومت کی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جب آپ پیراملٹری فورسز کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لال مسجد ہے کہ یہ پیلی مسجد ہے کہ کون سی مسجد ہے، پھر وہ اس پہ چاہے ٹینک بھی چڑھانے پڑیں چڑھا دیں گے۔ وہ تو انہوں نے فائرنگ کی تھی نا خالی۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ اسلام کے نام پر وہ جو چاہے کرتا پھرے، سانڈ کی طرح گھس جائے شیشے کی دکان میں، یہ نہیں اجازت دی جا سکتی۔ اتنی اس لیے 2021 میں ایسی گنڈا گردی، ایسی بے راہ روی، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شاید رضوی صاحب کے تو علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ ان کے نام پر جو آگے قبضہ گروپ بن گئے ہیں وہ کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ یہ علم حافظ سعید صاحب کو بھی نہیں ہے، یہ علم دیگر جماعتوں کو بھی نہیں۔ جو جماعت عروج پکڑتی ہے نا اس طرح کی، جو دینی مزاج کی جماعت ہوتی ہے، وہ فوراً اس کے اندر ایک یہ قبضہ گروپ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک محب وطن پاکستانی کی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بات تو پسند نہیں کہ پاکستان کی دینی یا سیاسی جماعتوں پر اس طرح پابندی لگائی جائے، لیکن جو جماعتیں دہشت گردی کرتی ہیں، جو جماعتیں ملک کی سالمیت کے خلاف میدان میں آ جائیں، جن کے پاس یہ ناجائز اسلحہ اتنی زیادہ تعداد میں ہو، جنہوں نے پورے ملک کو ایک منصوبہ بندی کے تحت بالکل دشمن فوج کی طرح جنہوں نے پورے ملک میں کو نشان زد کیا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ نقشے جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں مقام سے بند کرو پورے ملک کو، اگر یہ انڈین انٹیلیجنس کو مل جائیں تو ان کا تو کھربوں روپے کا فائدہ ہو گیا، وہ تو یہ کام کھربوں روپے دے کے کراتے ہیں۔ ایسے بچوں کا کھیل ہے کہ 15 منٹ کے اندر اندر آپ کے 2 3 5 لوگ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اور بند کر دیں۔ یار اتنے پاکستان کے لوگ گئے گزرے اتنے بزدل ہیں، تو پھر لوگ مطالبہ کریں گے نا جی ہمیں بھی پھر لائسنس دیں اسلحے کا۔ اگر پولیس ہمیں نہیں ان سے بچا سکتی ہے تو پھر ہمارا فرض ہے، پاکستان کا آئین ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنی حفاظت پھر خود کریں۔ اور پھر کیوں نہیں بچا سکتی؟ ہم ڈیفنس پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے انڈیا تو کشمیر میں ظلم کرتا رہے، اب یہ ہے کہ یہاں کی ایک مذہبی جماعت اٹھے، کچھ آوارہ لوگ اٹھے، چھوٹے چھوٹے 15 20 سال کے بچے جن کے ذہن کو گمراہ کیا ہوا ہے آپ نے، وہ اٹھیں اور وہ اپنے اور ڈنڈوں سے اور اٹھا کے 2 منزل کی اونچائی سے سپاہیوں، پولیس کے سپاہیوں کو نیچے پھینکیں۔ ایسا ظلم و زیادتی کوئی مہذب معاشرہ نہیں برداشت کر سکتا، چاہے وہ جنگلی معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس دور میں دنیا کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، جواب دہ ہونا پڑتا ہے دنیا کے سامنے، اور دنیا کا چلن بھی یہی ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ جوش و خروش دکھانے کے بجائے اپنی اداؤں پہ غور کریں، اور دوبارہ اگر آپ منظم ہونا چاہتے ہیں، جماعت بننا چاہتے ہیں، تو پہلے اخلاقیات کا سبق سیکھیں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ جو ٹرمنالوجیاں آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا عاشقان کی اور دوسری، یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ عشق اور جنون میں تھوڑا سا فرق ہی ہوتا ہے، اور جنونی پاگل ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر،
نفس گم کردہ میں آیا جنید و بایزیدیاں جا. یہ جنید و بایزید والا احترام اور محبت لائیں اور ادب لائیں اور عشق لائیں. باتوں سے تو سارے قلعے فتح ہو جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں. اس کے آخر میں جو ہمارا لوگو آ رہا ہے پکار چینل کا، اس کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور جس حد تک بھی ممکن ہے سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.